پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، پنجاب کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے؟ کوئی گلوبل سازش ہو رہی ہے بزدار کے خلاف، کوئی ساؤتھ پنجاب سے کبھی کوئی آیا نہیں تھا سی ایم، تو اس وجہ سے ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ یہ باقی جو ایلیٹ ہے وہ دماغی طور پہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی بزدار کو۔ پنجاب میں اتنا بڑا ایک صوبہ ہے، دنیا کی اتنی زرخیز زمین ہے یہاں پر، تو یہاں کے چیف منسٹر کو تھوڑا سا عوام کی طرف سے یہ آتا ہے مطالبہ کہ ایکٹیو ہونا چاہیے۔ بزدار صاحب نے اپنے ساتھ پاورفل لوگوں کو رکھا ہوا ہے، سی ایم کو خود تھوڑا سا آگے نہیں آنا چاہیے، میڈیا سے زیادہ انٹریکٹ نہیں کرنا چاہیے ان کو۔ وہ ڈیولپمنٹ یا تو لوگوں کو نظر نہیں آ رہی یا آپ لوگ صحیح طرح دکھا نہیں پا رہے۔ کیا یہی پلان تو نہیں ہے کہ آپ ساؤتھ پنجاب بنا دیں گے اور ان کو بالکل ہی نیوٹرلائز کر دیں گے؟ حسان صاحب، کیا آپ لوگوں کی بھی کام پہ ٹانگ رہی ہیں اپوزیشن کو اکٹھا دیں گے؟ السلام علیکم، آج ہمارے ساتھ ہیں حسان خاور جو پنجاب گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن ہیں، اور اس کے علاوہ یہ اسپیشل ایڈوائزر بھی ہیں اطلاعات اور ٹورزم کے حوالے سے۔ آج ہم ان سے تھوڑا سا بات کریں گے کہ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے، پنجاب کی سیاست میں کیا ہو رہا ہے، پنجاب حکومت کی اس وقت کیا اچیومنٹس ہیں، اور کچھ دوسری گپ شپ۔ السلام علیکم حسان صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک۔ سر بتائیں آج کل کیا چل رہا ہے، اب آپ کی کیا آج کل مصروفیات ہیں؟ دیکھیں، پنجاب حکومت تو کام کر رہی ہے جی، اور جو ہمارا ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا ہے اس کو ڈیلیور کر رہی ہے۔ ہمارے ترقیاتی منصوبے چل رہے ہیں اور پورے زور و شور سے کام جاری ہے۔ مخالفین جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ حسد کر رہے ہیں اور شور شرابہ کر رہے ہیں اور ڈرے ہوئے ہیں پنجاب حکومت سے۔ اس کی وجہ آپ دیکھ لیں کہ عدم اعتماد کی تحریک وفاقی حکومت میں لائے ہیں، لیکن فوکس سارا جو ہے وہ پنجاب کے اوپر ہے کہ کسی طرح پنجاب کے اندر جو ہے نا حکومت کو ہلایا جائے، لیکن حکومت ڈٹی ہوئی ہے اور انشاءاللہ اسی طرح ڈٹی رہے گی۔ یہ اتنا زیادہ فوکس جو وزیر اعلیٰ پہ اس وقت ہوا ہے، آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں کہ ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو ٹارگٹ کیا جائے؟ مطلب اس وقت میں میمز پڑھ رہا تھا، کچھ وہ بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی گلوبل سازش ہو رہی ہے بزدار کے خلاف کوئی، تو اتنی اہمیت بزدار صاحب کی یہ کیسے؟ دیکھیں، بعض یہ ہے کہ اپوزیشن کے لوگ یہ جانتے ہیں جی کہ لاہور کی اور پنجاب کی پاکستان کی سیاست میں کیا اہمیت ہے، اور نواز لیگ جو ہے وہ تو ان کی تو سیاست گھومتی ہی تخت لاہور کے ارد گرد تھی۔ صحیح۔ ان کی سیاست کا پورا پیراڈائم جو تھا نا وہ خان صاحب نے بدل دیا، کیونکہ انہوں نے تخت لاہور رکھا ہوا تھا اپنے خاندان کے لیے، اور تخت لاہور سے وہ لوگوں کو نوازتے بھی تھے، اپنا اقتدار جو تھا اس کو مضبوط بھی کرتے تھے، اور اس کی ارد گرد ان کی سیاست گھومتی تھی۔ اب ہوا یہ کہ خان صاحب نے ساؤتھ پنجاب سے، جنوبی پنجاب سے ایک ایم پی اے کو چیف منسٹر لگا دیا، سردار عثمان بزدار صاحب کو، اور ان کا جو سٹائل آف گورننس تھا اور ہے وہ نون لیگ سے بالکل مختلف ہے، یکسر، اور ان کے دروازے کھلے ہیں لوگوں کے لیے، لوگ آ کے مل رہے ہیں، ان کے جو ترقیاتی فنڈز ہیں وہ پورے صوبے میں جا رہے ہیں۔ اس سے ان کا سیاست کا پیراڈائم نواز لیگ کا خراب ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل انہوں نے ڈیموکریٹائز کر دیا چیز کو، لوگ بھی آ رہے ہیں، پیسے بھی پورے صوبے میں جا رہے ہیں، لوگوں کی ایک وائس بھی ہے، اختلاف رائے کی اہمیت بھی ہے، لوگ اپنی بات بھی کرتے ہیں، تو یہ تو ہماری جو ہم نے برسوں سے دکان کھولی ہوئی تھی وہ دکان تو مستقل طور پہ بند ہو جائے گی۔ تو اس بات سے وہ ذرا ہل گئے ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ان کے حملوں کا رخ اکثر سردار عثمان بزدار صاحب کی طرف رہا ہے، لیکن سردار صاحب کا جو طریقہ ہے نا وہ بڑا مختلف ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایک تو ان میں عاجزی ہے، ہمبل آدمی ہے، ہیوملٹی ہے، دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کی عزت کرتے ہیں، اور تیسرا یہ ہے کہ سر دھن کے جو ہے نا وہ اپنا کام کرتے رہتے ہیں اور لوگوں کے شور اور غول پہ توجہ نہیں دیتے، اور انشاءاللہ یہی اسٹریٹجی پچھلے 3.5 سال رہی ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی یہی اسٹریٹجی چلتی ہے۔ تو آپ کے خیال میں یہ جو ایک ساؤتھ پنجاب سے کبھی کوئی آیا نہیں تھا سی ایم، تو اس وجہ سے ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ تھوڑا وہ لو پروفائل رکھتے ہیں اپنی، تو اس وجہ سے بھی کہ جو لاہور میں بیٹھے ہوئے، جو جیسے آپ نے تخت لاہور کی بات کی ہے، باقی جو ایلیٹ ہے وہ دماغی طور پہ ایکسیپٹ نہیں کر پا رہی بزدار کو؟ دیکھیے، کل خان صاحب نے ایک بات کی جلسے میں، انہوں نے کہا کہ جی جب وہ انگریز آتے تھے تو شہباز شریف صاحب جو ہے نا وہ سوٹ ٹائی پہن لیتے تھے۔ وہ ایک مینٹیلٹی کی بات کریں، مینٹیلٹی یہ ہے کہ لاہور کا جو ایلیٹ ہے نا وہ سمجھتا ہے کہ اقتدار اس کا برتھ رائٹ ہے اور یہ کسی اور کو دیا نہیں جا سکتا۔ تو ایک طرف جب آپ جنوبی پنجاب سے ایک ایم پی اے کو وزیر اعلیٰ بناتے ہیں، مکمل اختیار دیتے ہیں، اس کے بعد جنوبی پنجاب کی وہ حقوق کا خیال کرتا ہے، وہ ان کو اٹھاتا ہے اور لوگوں کی عزت کرتا ہے، لوگوں کی پگڑیاں نہیں اچھالتا، ٹھیک ہے، لوگوں کی بے عزتی نہیں کرتا، تو یہ سٹائل پنجاب کے کلچر سے ذرا مختلف ہے، یہ ایک نیا سٹائل ہے۔ تو لوگوں کو آہستہ آہستہ اس کی عادت پڑ رہی ہے کہ اچھا ایسے بھی کام ہو سکتا ہے کہ خاموش طریقے سے آپ چلیں اور پورے پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں کا جال پھیلا دیں، تو یہ چیز ان کو ہضم نہیں ہو رہی،
اور پنجاب کے اوپر جو ہے نا بار بار ان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں اور رال ٹپکتی ہے، لیکن یہ ایسی ٹپکنے دیں گے اس کو ہم. لیکن یہاں پہ میرا تھوڑا اختلاف کہہ لیں یا کچھ بھی، میرے حساب سے کہ پنجاب میں اتنا بڑا ایک صوبہ ہے، دنیا کی اتنی زرخیز زمین ہے یہاں پہ، تو یہاں کے چیف منسٹر کو تھوڑا سا عوام کی طرف سے یہ آتا ہے مطالبہ کہ ایکٹیو ہونا چاہیے، تھوڑا سا ایکٹیو ہونا چاہیے. یا ٹھیک ہے آپ لوگ کہتے ہیں کہ جو بزدار کی ٹیم ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے، کہ جیسے میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ شہباز شریف نے کئی منسٹریز اپنے انڈر رکھی ہوئی تھیں، لیکن بزدار صاحب نے اپنے ساتھ پاورفل لوگوں کو رکھا ہوا ہے جو کمپیٹنٹ لوگ ہیں، جیسا کہ آپ وزیر صحت کو دیکھ لیں. اور بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کے خیال میں سی ایم کو خود تھوڑا سا آگے نہیں آنا چاہیے، میڈیا سے زیادہ انٹریکٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کو اپنی پروفائل نہیں ایک بلڈ کرنی چاہیے؟ دیکھیں بالکل وہ کرتے بھی ہیں، شاید مزید بھی کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ پنجاب جو ہے وہ 11 کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے اور یہ ایک شخص نہیں چلا سکتا. اگر آپ نے پنجاب کو صحیح طور پہ چلانا ہے تو آپ کو لوگوں کو ڈیلیگیٹ بھی کرنا پڑے گا، لوگوں کو امپاور بھی کرنا پڑے گا، جگہ دینی پڑے گی، کمپیٹنٹ لوگوں کو اپنا کام کریں، اور یہی طریقہ ہے ترقی کی طرف جانے کا. اور اسی پرنسپل پہ دنیا کی بڑی آرگنائزیشنز بھی چلتی ہیں. تو پنجاب تو اتنا بڑا صوبہ ہے، تو اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اور یہ جو ایک خیال تھا نا کہ جو ایک تھانے دار یا پٹواری مینٹیلٹی تھی کہ جی شہباز شریف صاحب خود پہنچ جائیں گے اور موقع کے اوپر جا کے چیزیں ٹھیک کر دیں گے، اکیلا بندہ لگا ہوا تھا. 11 کروڑ لوگوں کے صوبے کو آپ ایسے کر سکتے ہیں؟ 36 اضلاع ہیں، کتنی تحصیلیں ہیں، 100 سے اوپر تحصیلیں ہیں، 11 کروڑ عوام ہیں. ایک شخص لوگوں کے مسائل نہیں حل کر سکتا. آپ نے ادارہ سازی کرنی ہے، آپ نے لوگوں کو امپاور کرنا ہے. یہی پرنسپل رہا. آپ نے وزیر صحت کا نام لیا، آپ وزیر ہمارے جو باقی وزراء کو دیکھ لیں، آپ مراد راز صاحب کو دیکھ لیں، محمود رشید صاحب کو دیکھ لیں، راجہ بشارت صاحب کو دیکھ لیں، میاں اسلم اقبال صاحب کو دیکھ لیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی آپ نے خود بات کی، اور ایک لمبی لسٹ ہے جن لوگوں کو وزیر اعلیٰ نے امپاور کیا اور وہ اپنے اپنے شعبے کے اندر بہت گراں قدر کام کر رہے ہیں. اب بات آتی ہے میڈیا پہ آنے کی. میڈیا پہ آ کر بالکل ہم بات بھی کرتے ہیں، میڈیا کے آگے چلتے بھی ہیں، لیکن میں آپ کو پھر بھی کہوں گا کہ اگر پرائرٹیز دو ہیں، ایک طرف ترقی ہے اور ایک طرف جو ہے فوٹو شوٹ ہے، تو ہماری پہلی پرائرٹی ترقی ہے، پہلی پرائرٹی گورننس ہے، پہلی پرائرٹی ڈیولپمنٹ ہے، دوسری پرائرٹی فوٹو شوٹ ہے. فوٹو شوٹ کا مطلب یہ میڈیا انگیجمنٹ کریں، لیکن پورا ڈیولپمنٹ کا پیراڈائم یہ نہ ہو کہ جی تصویریں کھنچوانے کے لیے ترقی ہو، بلکہ ترقیاتی کاموں کی تصویریں ہوں تو بہتر ہے تاکہ عوام سے رابطہ بھی ہو. دوسرا جو آپ نے ایکٹیو ہونے کی بات کی، وزیر اعلیٰ ماشاء اللہ بہت، اگر آپ ان کا اسکیجول دیکھیں، پولیٹیکل انگیجمنٹ سے بے تحاشا ہیں، پارلیمنٹیرین سے اور ممبران اسمبلی سے بہت ان کی ملاقاتیں ہوتی ہیں، کہیں جا کے کھلی کچہری بھی لگاتے ہیں، اکثر علاقوں کا بھی وزٹ کرتے ہیں، اور کئی ترقیاتی منصوبوں کا جو ہے وہ باقاعدگی سے ریویو بھی لیتے ہیں اور ڈپارٹمنٹس کا بھی ریویو لیتے ہیں. تو ایک بڑا اسکیجول ہے جو پیچھے چلتا ہے. پھر جو اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ ہے وہ ہر ڈپارٹمنٹ کی اور ہر آٹونومس ادارے کی ایک پوری کارکردگی کی مفصل رپورٹ بناتا ہے، وزیر اعلیٰ کو پیش کرتے ہیں اور اس کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں. تو ایکٹیو تو وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن کیا وہ سارا دن میڈیا کے آگے آ کے بات کرتے رہیں؟ اور اگر کرتے رہیں گے تو پھر کام کس وقت کریں گے؟ تو انہوں نے کام کا انتخاب کیا ہے، انہوں نے میڈیا پہ آ کر شو کیسنگ کا انتخاب نہیں کیا. ابھی آپ نے بات کی کہ بزدار صاحب کا فوکس ہے ڈیولپمنٹ پہ. یہاں پر بھی میرا چھوٹا سا یہ پوائنٹ آ جاتا ہے کہ وہ ڈیولپمنٹ یا تو لوگوں کو نظر نہیں آ رہی یا آپ لوگ صحیح طرح دکھا نہیں پا رہے. وہ ڈیولپمنٹ کدھر ہے اور آپ لوگوں نے کیا کچھ کیا ہے، اس کے بارے میں بھی تھوڑا بتائیے. میرا جو اپنا پرسنل پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ لوگوں کی تھوڑی سی جو مارکیٹنگ ٹیکٹک ہے وہ تھوڑی سی پیچھے کبھی کبھار رہ جاتی ہے لوگوں کو بتانے میں. وہ آج ہم آپ کو موقع دے رہے ہیں کہ آپ بتائیں. دیکھیں، ایک تو آپ بالکل کھل کے سوال کریں، اختلاف رائے بھی کریں. ہم لوگ اختلاف رائے پہ برا نہیں مناتے، اور ہم چاہتے ہیں لوگ ہمیں ٹف کویشچن کریں تاکہ ہم کھل کے جواب دیں. میں آپ کو بتاؤں کہ ترقیاتی منصوبے جب بھی ہوتے ہیں تو ایک ترقیاتی منصوبے سے کچھ آپ کے معاشرے کے کچھ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے، مثلا اگر ایک بس سروس ہوگی تو جو لوگ اس بس پہ بیٹھیں گے وہ فائدہ اٹھائیں گے. بہت کم ترقیاتی منصوبے ایسے ہوتے ہیں جس سے بہت بڑا طبقہ فائدہ اٹھائے. سب سے بڑا کام جو حکومت پنجاب کا ہے وہ ہمارا نیا پاکستان صحت کارڈ ہے، جس سے پورے پنجاب کے 11 کروڑ عوام، 3 کروڑ خاندان فائدہ اٹھائیں گے اور اٹھا رہے ہیں. 100% ایلیجبلٹی ہے، 100% کوریج ہے. یہ پروجیکٹ میرا بھی ہے، آپ کا بھی ہے، جو لوگ آپ کے کیمرے کے پیچھے بیٹھے ہیں ان کا بھی ہے، جو آپ جہاں کام کرتے ہیں آپ کے باس کا بھی، آپ کے ڈرائیور کا بھی ہے. ہر شخص اس ترقی کا حصے دار ہے. ہر شخص کی جیب میں 10 لاکھ روپے تک کے پرائیویٹ علاج کی سہولت موجود ہے. اور یہ صرف 10 لاکھ روپیہ نہیں ہے، یہ سوچ بدلنے کی بات ہے. ہوتا کیا تھا کہ جو پولیٹیکل لیڈ تھی آپ کی،
وہ اپنے علاج تو کرواتی تھی پرائیویٹ ہسپتالوں میں. کبھی آپ نے دیکھا کہ کوئی پولیٹیکل ایلیٹ یا کوئی آپ کا پولیٹیکل بڑا لیڈر جو ہے وہ جا کے سرکاری ہسپتال سے علاج کرا رہا ہو؟ بلکہ یہ لوگ تو اپنے علاج کرانے کے لیے لنڈن جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے عوام کو آپ نے چھوڑا ہوا تھا سرکاری ہسپتالوں پہ. ایک بڑا ٹیسٹ کرانے کے لیے 3 مہینے کا ویٹ, 4 مہینے کا ویٹ, 1 سال کا ویٹ, ڈائلسس نہیں ہو رہے لوگوں کے. ایک یعنی کہ عجیب و غریب حال تھا. اس کو حل کرنے کا طریقہ صرف یہ تھا کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو روپن کریں, اور یہی ہم نے نیا پاکستان صحت کارڈ سے کیا, اور 400 ارب روپیہ اس منصوبے کے لیے مختص کیا ہے, جس سے پورے پنجاب کی عوام فائدہ اٹھا رہی ہے. تو میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ عثمان بزدار صاحب اور خان صاحب کا اگر آپ ایک پروجیکٹ لے لیں نا, نیا پاکستان صحت کارڈ, تو پچھلی تمام حکومتوں کا سارا کام اس کے آگے صفر ہو جاتا ہے. لیکن یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی. اب آپ جس مرضی شعبے کے اندر آ جائیں, اگر آپ اسکولوں کے اندر آتے ہیں, 7,000 اسکول اپ گریڈ ہوئے انصاف آفٹرنون اسکول پروگرام کے تحت. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ نہیں کیا کہ جی ٹھیکیداروں کو ٹھیکے دیں, نئے کمرے بنائیں. ہم نے کہا یار یہ تو اسکول کی بلڈنگز ہیں, یہ دوپہر جو ہے 1 بجے ٹیچر تالا لگا کے گھر کو چلا جاتا ہے. کیوں ہمارے پاس بچے ایسے ہیں جو اسکولوں میں نہیں پڑھ رہے, کیوں نہ ان کی انرولمنٹ ڈبل کی جائے. تو 7 ارب روپیہ صرف خرچ کر کے 7,000 اسکولوں کو اپ گریڈ کیا گیا تاکہ بچوں کی انرولمنٹ بڑھے. یہ بھی ایک انقلابی سوچ تھی اور انقلابی منصوبہ ہے. اگر آپ ہیلتھ میں دیکھیں کارڈ کے علاوہ تو 10 مدر اینڈ چائلڈ ہسپتال بن رہے ہیں. اگر آپ یہ گنگا رام کے اندر اگر آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے وہ بلڈنگ اب تقریباً نیئر کمپلیشن ہے. اسی طرح اگر آپ ڈیرہ غازی خان میں جائیں تو ہمارا ڈیرہ غازی خان انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی جو ہے وہ آپ تکمیل کے آخری مراحل میں ہے. ملتان میں آپ جائیں تو آپ کو نشتر 2 ملے گا. تو بڑے انقلابی اقدامات ہوئے ہیلتھ کے اندر. 21 نئی یونیورسٹیاں ہمارے پلان میں ہیں, اور اس میں سے 9 جو ہیں اس پہ خاطر خواہ کام ہو چکا ہے, 6 مکمل ہو گئیں. تو بہت زیادہ کام یونیورسٹیوں کے اندر ہوا ہے. اگر آپ صرف لاہور شہر کی بات کر لیں, ہم تو جنوبی پنجاب کی تو بھی بات کرتے ہیں, آپ لاہور شہر کی بات کریں, 3 فلائی اوور, 3 انڈر پاسز, 9 انڈر اسٹارم واٹر انڈر گراؤنڈ واٹر ٹینکس بن رہے ہیں کہ جی جہاں پہ پانی کھڑا ہوتا تھا وہاں پہ پانی کھڑا ہونے ہی نہ دیا جائے. لوگ جا کر تصویریں کھنچواتے تھے بوٹ پہن کے. کبھی کسی نے سوال کیا کہ بھائی یہ ہر سال پانی کھڑا ہوتا کیوں ہے؟ کھڑا اس لیے ہوتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ پانی کے نکاس کا انتظام نہیں کیا ہوا, کوئی سسٹم نہیں بنایا ہوا. اور لوگوں کو جب انہیں کہتے تھے کہ جی آپ یہ بنائیں تو وہ کہتے تھے ایسے ترقی کا کیا فائدہ زمین کے اندر ہو. تو بزدار صاحب نے زمین کے اندر زمین دوست جو ہے نا وہ ٹینکس بنوائے ہیں تاکہ وہاں پہ پانی نہ کھڑا ہو. تو اسی طرح اگر آپ انویسٹمنٹ کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو جو سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ بن رہا ہے گلبرگ میں, وہ ایک انقلابی منصوبہ ہے جو پرائیویٹ انویسٹمنٹ لے کے آ رہا ہے. اگر آپ راوی اربن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو یہ پورے لاہور شہر کو ایک نئی زندگی دینے کے مترادف ہے کہ آپ راوی کو ریوائیو کر رہے ہیں اور پورا ایک نیا شہر بسانے جا رہے ہیں. تو آپ جس شعبے میں جائیں گے, اگر آپ اریگیشن میں دیکھیں گے تو جو ہمارے منصوبے ہیں پچھلے 70 سال میں اسمال ڈیمز کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے جو ہمارے ہیں. تو آپ جس شعبے میں جائیں گے آپ کو بہت گراں قدر کام ملے گا. اگر آپ جنوبی پنجاب کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ بنایا گیا تاکہ لوگوں کو چل کے لاہور نہ آنا پڑے. وہاں پر جو ان کے وسائل تھے ان کو محفوظ کرنے کے لیے ان کے ترقیاتی فنڈ کو رنگ فینس کیا گیا تاکہ جو باقی کا پنجاب ہے وہ ان کے حق پہ نظر نہ ڈال سکے. اسی طرح ہمارا جو ضلعی ترقیاتی پیکیج ہے وہ 360 ارب کا ہے تاکہ ہر ضلع, ہر تحصیل, ہر گلی, ہر کوچہ اپنی ضرورت کے مطابق جو ہے وہ ترقیاتی کام کر سکے. تو یہ اتنا کام ہے کہ میں آپ کو بتاتا جاؤں تو شام ہو جائے گی, لیکن یہ کاموں کی لسٹ ختم نہیں ہوگی. صحیح. ابھی آپ نے ساؤتھ پنجاب کی بات کی, مجھے یہ بتائیں کہ ابھی تک جو وعدہ کیا گیا تھا صوبے کا, ابھی سیکریٹریٹ تو آپ لوگوں نے بنا دی ہے, لیکن صوبہ کب بنے گا؟ دیکھیں صوبے کی بھی قرارداد بہت جلدی آ رہی ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ صوبے کے پیچھے بھی محرکات تھے. جنوبی پنجاب صوبہ بننے سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوگا؟ ایک بات تو یہ ہے کہ لوگوں کے جو وہاں کی نوکریاں ہیں وہاں کے لوگ حاصل کر سکیں گے, وہاں کے جو وسائل ہیں ان کو وہاں کے لوگ انجوائے کر سکیں گے, وہاں کے جو لوگوں کے کام ہیں وہ وہیں پہ اپنے دہلیز پہ وہ کام کرا سکتے ہیں. میں آپ کو پہلے ذکر کیا کہ ہمارے سیکریٹریٹ جو بہاولپور ملتان میں ہے وہاں پہ تمام افسران موجود ہیں, لوگ جا کر اپنے کام وہیں پہ کروا رہے ہیں. وہاں کی نوکریوں کا کوٹا بھی وہیں کے لیے مختص کر دیا گیا ہے. جنوبی پنجاب کے لوگ ہی صرف جنوبی پنجاب کی نوکریوں میں آئیں گے. اچھا. وہاں کے وسائل کو رنگ فینس کر دیا گیا. تو پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ صوبہ بننے سے پہلے ہی جو صوبے کے تمام فوائد تھے وہاں کے لوگوں کو ابھی تک مل چکے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے اپنی اسمبلی میں پوزیشن دے کے آگے بڑھنا تھا, لیکن بہت جلد جو ہے یہ اس جنوبی پنجاب صوبے کی قرارداد بھی آ رہی ہے, اور آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا
کہ کون سا سیاستدان اور کون سی پارٹی جنوبی پنجاب کے عوام کے ساتھ ہے اور کون ہے جو ان کو ان کا حق نہیں دینا چاہتا، اور یہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. تھوڑا سا اگر سیاست پہ آ جائیں، جنوبی پنجاب سے ایک بہت بڑا نام بھی ہے جہانگیر ترین، تو اس کو آپ لوگ کس طرح ان کو اپنے ساتھ لائیں گے؟ ان کو ٹیکل کرنے کا کیا پلان ہے؟ کیا یہی پلان تو نہیں ہے کہ آپ ساؤتھ پنجاب بنا دیں گے اور ان کو بالکل ہی نیوٹرلائز کر دیں گے؟ نہیں، دیکھیں ترین صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے بڑے اہم رکن ہیں. انہوں نے پارٹی کے لیے بہت ساری خدمات بھی سر انجام دی ہیں. آج بھی وہ ہماری پارٹی کے رکن ہیں، اور میری امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی وابستگی ہمیشہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہی رہے گی اور وہ اس سے ہلیں گے نہیں. اس سلسلے میں آپ نے دیکھا کہ بہت ساری سیاسی ہلچل ہوئی، بہت سارے لوگوں نے کوششیں بھی کی کہ ان کو توڑ لیا جائے، بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کوششیں کی کہ ان سے کوئی فائدہ اٹھایا جائے، لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کوئی کسی کو امید بنی نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا سب سے پہلی جو ان کی لائلٹی ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں بھی ایسے ہی رہے گا. مجھے یہ بتائیں کہ اتنے زیادہ ایک دم دھڑے اس طرح کیوں آ گئے ہیں سامنے؟ وہ اپنی ایک جسے کہہ سکتے ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اسے بلیک میل بھی کر رہے ہیں، جیسے شیخ رشید نے کہا، جیسے آپ کے پارٹنرز ہیں، کولیشن پارٹنرز ہیں، وہ آپ اس اسٹیج پہ سارے کیوں نکل آئے ہیں؟ دیکھیں اپوزیشن اس سٹیج کے اوپر اس لیے اتنی ایکٹیو ہو گئی ہے. اپوزیشن کی بات نہیں کر رہا میں اس پہ آپ کے پارٹنرز کی بات، میں اس کی بات کرتا ہوں. دیکھیں ہمارے پارٹنرز ایکٹیو نہیں ہوئے، ایکٹیو ہوئی اپوزیشن. شعلہ جو ہوتا ہے نا بجھنے سے پہلے ایک دفعہ بھڑکتا ہے، اور ان کو اس وقت یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر خان صاحب نے ٹائم پورا کیا تو ایک تو شہباز شریف صاحب کے جو کیسز ہیں، اور اسپیشلی یہ جو ٹی ٹی والا کیس ہے، یہ تو مکمل ہو جائے گا، اور اس کیس میں سے وہ بچ نہیں پائیں گے. اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. یہ جو مقصود چپڑاسی ہے نا، یہ ان کے گلے میں پھنس گیا ہے، اور ان کی اپنی پارٹی کے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ میاں صاحب دنیا کو آپ اور پرچار کرتے تھے اور اپنے مل کے ملازموں میں کے اکاؤنٹوں میں اربوں روپیہ، یہ کیا کھلا تضاد نہیں ہے؟ تو یہ لوگ دیکھ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ترقیاتی کاموں سے تو وہ پہلے بھی خوفزدہ تھے، لیکن جو نیا پاکستان صحت کارڈ آیا نا، اس سے ان کے طوطے اڑ گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ نیا پاکستان صحت کارڈ جیسے جیسے لوگ استعمال کر رہے ہیں، ان کی تو آنکھیں کھل گئیں کہ اس ملک میں تو یہ بھی ہو سکتا تھا، ہمارے ٹیکس کا پیسے کا استعمال یہ بھی ہو سکتا تھا. تو انہوں نے کہا یہ اگر 1-1.5 سال لوگوں نے استعمال کر لیا تو ہمیں تو 2023 میں کسی نے منہ نہیں لگانا. پھر خان صاحب نے دل پہ بوجھ کر کے مشکل فیصلہ تھا، پیٹرول کو سستا کیا، ڈیزل کو سستا کیا، بجلی کو سستا کیا. تو ان کے اوسان خطا ہو چکے ہیں اپوزیشن کے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح منت کر کے ایک دوسرے کی مل کے ساتھ کسی طرح خان صاحب کا مقابلہ کر لیں. اور یہ سارے آپ دیکھیں کہ اس وقت پورے پاکستان میں آپ کو سیاسی ڈیوائڈ نظر آتی ہے. ایک طرف عمران خان کھڑا ہے، ایک طرف باقی تمام سیاسی کریکٹر اکٹھے ہو کے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، زور لگا رہے ہیں کہ کسی طرح خان صاحب کا مقابلہ کریں، کر نہیں پائے. جب ان سے بات نہیں بنی تو پھر وہ در در پہ گئے ہیں. کبھی ایک ہمارے اتحادی کے پاس جا رہے ہیں، کبھی دوسرے اتحادی کے پاس جا رہے ہیں، کبھی ہاتھ جوڑ رہے ہیں، کبھی گر گھڑا رہے ہیں، کبھی ماتھے ٹیک رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مل جائیں. لیکن ابھی تک کسی اتحادی نے ان کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا. انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح چلیں گے. باقی رہ گئی جو بات گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے، یہ سیاست کا پارٹ ہے. ہمارے اتحادی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، ہم لوگ بھی سیاسی لوگ ہیں، تو سیاست کے اندر گیو اینڈ ٹیک، نیگوسیشن یہ چلتا رہتا ہے. تو آپ اس لیے اتنے زیادہ ریلیکس نظر آ رہے ہیں؟ آپ کو کولیشن پارٹنرز کی طرف سے کوئی ٹینشن نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے تمام کولیشن پارٹنرز ہمارے ساتھ بھی ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی ساتھ رہیں گے. لیکن ہم اس لیے ریلیکسڈ ہیں کہ ہم حق پہ ہیں. ایک ایماندار آدمی جو ہے نا کرپٹ ٹولے کا مقابلہ کر رہا ہے، اور اگر آپ ایمانداری کے ساتھ ہیں، اگر آپ حق کے ساتھ ہیں، اگر آپ سچ کے ساتھ ہیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے. اس میں جیت آپ کی ہونی ہے، کیونکہ سچ نہیں آخر میں جیتنا ہے. تو اس لیے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں انشاءاللہ، اور ڈٹ کے ان کا مقابلہ کریں گے، اور ان کو آگے ان کی ضمانتیں بھی ضبط ہو جائیں گی اپوزیشن والے جو شور کر رہے ہیں. یہ کیا ایسی چیز ہے اس میں کہ آپ اتنے کانفیڈنٹلی یہ کہہ رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کو وجہ بتا دیا ہے کہ یہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس ملک میں جیت جو ہے وہ حق اور سچ کی ہوگی. باقی یہ ہے کہ اپوزیشن اپنا شور شرابہ کر لے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ صرف اور صرف خان صاحب کی دشمنی میں اکٹھے ہیں. یہ تو ایک دوسرے کے، ان کے مفاد ایک دوسرے سے ملتے نہیں. ان کا صرف ایک مفاد ملتا ہے کہ خان صاحب چلے جائیں، احتساب کا جو پروسیس ہے وہ رک جائے، کرپشن کی لوگ بات نہ کریں، دوبارہ سے ہماری باریاں لگ جائیں. اس حد تک یہ اکٹھے ہیں. اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کے بھی روادار نہیں ہیں، اور انہوں نے پھر ایک دوسرے سے دست و گریباں ہو جانا ہے. تو ان کی کوئی ٹینشن نہیں ہے. اب پاکستان کا سیاسی مستقبل یہی ہے کہ ایک طرف خان صاحب ہوں گے اور ایک طرف چھوٹے چھوٹے سیاسی ٹولے ہوں گے. صحیح. میں نے ایک چیز آپ سے پوچھنی تھی، میں نے سوچا تھا جب آپ سے ملوں گا،
وہ شاید آپ ہی تھے جن کے ٹریبیون پہ بھی آرٹیکلز لکھتے تھے آپ. میں آپ کے آرٹیکلز پڑھا کرتا تھا 2010-11 کے قریب, تب بھی آپ لکھتے تھے. تو وہ آپ نے وہ کیا تھا کام, اور اب کیا کس طرح سوئچ کیا ہے؟ جی میں کافی عرصے سے ایکسپریس ٹریبیون کے لیے کالم لکھا کرتا تھا, اور میں ویکلی کالمنسٹ تھا, اور زیادہ تر پالیسی ایشوز کے اوپر لکھتا تھا, اور اسی سے میرا رابطہ جرنلزم سے, میڈیا سے بہت زیادہ بڑھا بھی, اور وہ میرے دل سے بڑا قریب ہے وہ کام. پالیسیز کے اوپر لکھنا, لوگوں سے بات کرنا, پاکستان کے مسائل کے اوپر لکھنا, اور وہ ایک رول تھا زندگی کا. اور اب سیاست میں آ گئے ہیں تو اب یہ ایک رول ہے. تو آپ اپنی اس پوسٹ کو ایک سیاسی پوسٹ سمجھتے ہیں؟ یہ ہے ہی سیاسی پوسٹ, اس میں تو کوئی غیر سیاسی چیز نہیں ہے. ٹھیک. حسان صاحب, آپ کا کوئی اینڈ پہ کوئی میسج اپوزیشن پارٹیز کے لیے جو کٹھی ہوئی ہیں ساری آپ لوگوں کے خلاف؟ اپوزیشن کے لیے میسج یہ ہے کہ خان صاحب نے پوری قوم کو یہ کہا کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے, لیکن یہ میسج اپوزیشن کے لیے نہیں ہے. اپوزیشن کے لیے میسج یہ ہے کہ آپ نے گھبرانا ہے, اچھا, اور آپ کے گھبرانے کا وقت آ چکا ہے. صحیح. اور کوئی ہمارے جو ینگ آڈینس ہماری دیکھ رہی ہے ان کے لیے کوئی پیغام, کیونکہ آپ کا اتنا ایکسپیرینس ہے جرنلزم میں؟ میرے ینگ آڈینس کے لیے پیغام یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ پچھلے 70 سال میں بڑی زیادتی کی ہے, اور اگر اس ملک کو ہم نے بہتر کرنا ہے تو ہمیں صحیح لیکن مشکل فیصلے لینے پڑیں گے, اور آئندہ آنے والے سالوں میں بھی مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. اور آپ مشکل اور صحیح فیصلوں کا ساتھ دیں, اور آسان اور غلط راستے نہ ڈھونڈیں, اور انشاءاللہ اگر اس پہ چلیں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان جو ہے وہ دنیا کے ترقی یافتہ ملکوں کے صف میں آ سکتا ہے. حسان صاحب, کیا آپ لوگوں کی بھی کام پہ ٹانگ رہی ہیں اپوزیشن کو کٹھا دیکھ کر؟ دیکھیں بات یہ ہے, خان صاحب نے کہا تھا نا کہ جب جلدی میں کسی کو لیڈر بنانے کی کوشش کی جائے تو اس طرح ہی ہوتا ہے, لیکن آپ فکر نہ کریں, ہماری کام پہ نہیں ٹانگ رہی, ہم اپوزیشن کو ٹانگنے کی تیاری کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ کا ٹائم دینے کا. آج تھے ہمارے ساتھ پنجاب گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن حسان کاوڑ صاحب. ان سے ہماری ڈفرینٹ ٹاپکس پر ڈسکشن ہوئی, بڑی اچھی ڈسکشن ہوئی. نیکسٹ ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے.